کے گھر ملا ہے، کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے، کبھی شجر پہ رسل سے باندھا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک، اللہم لعنہم جمیعا۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا، اللہم ارزقنا شفاعۃ الحسین و ائمۃ المعصومین فی الآخرہ، سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن لا تبردوا ابدا۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے پروردگار، اے پالنے والے، میرے معبود، تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہر اس نعمت کا جو تو نے ہمیں عنایت کی ہے۔ تیری کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کروں معبود؟ نو کے سوزن سے لے کر دنیا کے ہر چیز تک تو نے ہم جیسے خاکی بندوں کے لیے خلق کی ہے تاکہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں اور تیری تسبیح و تحلیل کر سکیں۔ تیرا کن کن چیزوں کا شکریہ ادا کریں؟ تو نے رحم دل ماں باپ ہمیں دیے، پیار اور محبت کرنے والے بھائی اور بہن دیے، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے دوست دیے، ایک دوسرے کا ادب کرنے والے چھوٹے اور بڑے عنایت کیے، ایک دوسرے کے ادب و بزرگی کو اوپر لے جانے والے ہمسائے اور پڑوسی دیے۔ ہمارے جسموں کو سالم اور صحیح رہنے کے لیے تو نے ان نعمتوں کو نوازا۔ کبھی ایسی چیزیں وہ نعمتیں ہمیں دے دی کہ جس کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا، جس کو ہم تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کن کن چیزوں کا شکر ادا کرے معبود کہ تو نے یہ جسم صحیح و سالم ہم سب کو عنایت کیا؟ تیری کس کس نعمت کا شکریہ ادا کریں؟ یہ دھڑکتا ہوا دل تو نے دیا، یہ ہلتے ہوئے ہاتھ دیے، یہ بولتی ہوئی زبان دی، یہ فکر کرتا ہوا دماغ دیا۔ یا دیکھا جائے تو ہاسپٹلوں میں، بیمارستانوں میں کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کے محتاج ہیں اور دعاؤں کے طالب ہیں۔ تیری کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کریں کہ اس وقت تو نے سب سے بڑی جو ہمیں نعمت عنایت کی ہے کہ اس وقت ہم فرش عزا امام حسین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج نہیں معلوم دنیا میں کون کہاں کس کس جگہ کن کن کاموں میں پھنسا ہوا اور بزی ہے کسی طرح سے، چاہے جان بوجھ کر چاہے کسی بنا پر، لیکن تو نے ہمیں توفیق دی، ہمارے فیملیوں کو توفیق دی، ہمارے بچوں کو توفیق دی کہ ہم بیٹھ کر عزائے حسین منا رہے ہیں اور مولا حسین کے ذکر کو برپا کیے ہیں، پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر، ہر طرح سے۔ اور یہ بھی مولا امام حسین کی مقصد کی تبلیغ ہے کہ جہاں سے انسان جو چیزیں اچھی سنتا ہے وہ دوسروں تک پھیلاتا ہے، دوسروں تک نشر و اشاعت کرتا ہے، دوسروں تک اس پیغام کو لے کر جاتا ہے۔ اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں معبود نے جس نے زندگی کا ہر پل ہمیں سہانا دیا ہے،
उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने रिस्क दी, रोज़ी दी, जान दी, माल दी, औलाद दिया, इज़्ज़त दी, आबरू दी, हर शय इनायत की उस परवरदिगार के कि जितना उसका शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम होगा। खुदा की नेमतों का परवरदिगार कहता है कि तू हमारी नेमतों का शुक्राना अदा कर, मैं तेरी नेमतों में इजाफ़ा करता चला जाऊँगा। देखो मेरी नेमतों का कभी कुफरान नेमत मत करना, छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, एक चूंटी, एक मच्छर और इससे भी हकीर हशरात जो हैं खुदावंद आलम ने जो पैदा किए हैं, इसका भी कोई मकसद है, बगैर मकसद की दुनिया में खल्क नहीं की गई हैं। ये ना कहा जाए, कभी होता है कि बहुत गर्म हवा चलने लगती है तो उस वक्त इंसान जो है तुग़यानी पर उतर आता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडक होने लगती है तो इंसान उस वक्त नाशुक्रा बन जाता है, कभी बारिश ज़्यादा होने लगती है तो नाशुक्रा नहीं। अजीज़ों, खुदावंद आलम ने हर किसी को, हमारे लिए शायद वो मुज़िर हो, एक पानी का पीना, एक शरबत का पीना शायद वो हमारे लिए नुकसानदेह हो। मसलन एक शुगर का बीमार इंसान है, उसके लिए गन्ने का जूस पीना उसके लिए नुकसानदेह है, मीठी चीज़ें खाना पीना उसके लिए नुकसानदेह हैं, उसके लिए शुगर का इस्तेमाल करना, जिसको डायबिटीज़ है उसके लिए नुकसानदेह है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके लिए मना की गई हैं, लेकिन दूसरे के लिए कि बहरहाल जिसकी बहरहाल ये जिसमें कमियां रह गई, जिस्म के अंदर जो जिस्मानी तवानाइयाँ कम हो गई हैं, तो उसके लिए वो चीज़ें वहाँ पर जाकर मुफीद हो जाएंगी। तो जो जिसके लिए मुफीद हैं वो भी शुक्राना अदा करे, जिसके लिए जो चीज़ मना की गई मुज़िर हैं वो भी शुक्राना अदा करे कि कम से कम हमको इसका ज़रर मालूम हो गया है। अल्लाह अकबर। खुदावंद आलम ने जो जो नेमतें हमें दे दी हैं, परवरदिगार ने जो जो चीज़ें हमें इनायत कर दी हैं, उसके अगर सजदे में हम दिन और रात अगर सर रखे रहें और शुक्राना अदा करते रहें तो वो शायद फिर भी हमारे लिए कम होगा उसके शुक्राने के लिए कि हम अपना ज़मीन से उठा भी ना सकें, इतना खुदावंद आलम ने हमें और आपको नेमतें इनायत की है। ये मेरे अजीज़ों, आज ये भाईचारगी, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे से मिलना जुलना, सलाम अलैक, ये भी एक शुक्राने का मकाम है। नहीं तो इस ज़माने में एक दूसरे को लोग सलाम करना भी बहरहाल गवारा नहीं करते हैं, एक दूसरे के हक़ में दुआ तक नहीं करते हैं। जैसे पिछली मजलिस में भी मैं कह चुका हूँ कि मौला इमाम हुसैन का जुमला था, मौला फरमाते हैं बदबख्त तरीन इंसान वो है जो किसी के हक़ में दुआ तक न कर सके, दुआ खैर न कर सके। इतना किसी ने सलाम किया, आपने अलैकुम सलाम, मौला तुम्हें सलामत रखें, खुश रहो, इंशाअल्लाह शाद व आबाद रहो। पहले के बुज़ुर्गों को देखा होगा कितनी शीरीन ज़बान थी उनकी, इतनी दुआएं वो दिया करते थे कि दिल बाग हो जाता था, दिल करता था फिर जाकर उन्हें सलाम किया जाए, जाकर उन्हें मिले। बहरहाल ये ज़बान हिलाने में क्या जाता है, ये ज़बान इंसान के मरातिब को बुलंद भी कर देता है, ये ज़बान इंसान के मरातिब को घटा भी देती है। अगर चाहते हो कि लोगों में महबूब होना, मासूम की हदीस है, मौला छठे इमाम की हदीस, अगर लोगों में चाहते हो तुम महबूब होना, मौला फरमाते हैं कि अपने अखलाक को अच्छा कर लो। कोई तुमसे ना पैसा मांग रहा है, ना माल मांग रहा है, नज़र, हर किसी से झुक कर सलाम कर लो, उससे जाकर तीमादारी करो, उससे जाकर मिल लो, सिले अरहम बजा लो, अपने अखलाक को अच्छा करो कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये इंसान के मरातिब को बढ़ाती चली जाती है। इंसान कि जिसको परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में भेजा है अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। इबादत से मुराद तन्हा फ़कत नमाज और रोज़े, हज ज़कात नहीं है। इबादत ये एक दूसरे के साथ सिले रहम बजा लाना, ये भी इबादत है। एक दूसरे से मुस्कुरा कर हंस के मिलना, ये भी इबादत है। किसी का काम अगर कोई रुका है उसको करवा देना, ये भी एक इबादत है। बड़ों का एहतराम, बुज़ुर्गों का एहतराम, बच्चों से प्यार और शफ़क़त और मोहब्बत, ये सब इबादतें हैं। उन सब में सबसे बड़ी इबादत वालिदैन का अदब एहतराम करना, उनके सामने अपनी ज़बान तक को न खोलना, उनके सामने लफ्ज़ उफ़ तक न लाना, यानी उनके सामने जिस वक्त वालिदैन नज़र आ जाएं फ़ौरन उनके अदब एहतराम में इंसान खड़ा हो जाए। इससे बढ़कर क्या होगा। आज अगर हम अपने वालिदैन के साथ करेंगे, ये सब मकासिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। अगर ये सब हम आज करें, कल हमारी औलादें भी हमारे लिए वो चीज़ें करती आएंगी। आज हम नेकियां करें, अच्छाई करें, जो चीज़ हम कार खैर व खैरात करें, अब कभी कभी अपने बच्चों को दिखाकर भी कार खैर व खैरात किया करें कि वो भी जाने कि हाँ ऐसे खैर व खैरात किया जाता है। अपने बच्चों को मसलन ये है कि बता दे, देखो मैं फ़ला जगह फ़ला साहब, फ़ला मौलाना साहब, फ़ला मौलवी साहब और फ़ला गरीब, फ़ला फ़कीर, इस तरह से बेटा ये देखो लेकर जाए, बताए कि देखो मैं उन्हें इस तरह से खैर खैरात करता था, उनका ख्याल करता था, उनको ये दिया करता था, उनके जो फ़राइज़ थे मैं अंजाम दिया करता था। देखो मेरे बाद तुम भी इन चीज़ों को बेटा करते रहना। अपने बच्चों को ये सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं, तब कहीं माशरा जाकर ये गुलजार बनेगा।
یہ پھول جمع ہو کر ایک باغیچہ بن جائے گا، یہ نیکیاں جمع ہو کر نیکیوں کا انبار بن جائے گا، یہ نیکیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی جو برائیوں کے اوپر آ کر غالب ہو جائیں گی۔ کتنی بھی ہمارے گناہ ہوں گے، گناہوں پر یہ نیکیاں آ کر وہاں پر غالب ہو جائیں گی۔ جہاں پر ہم نے گناہ کیے ہیں وہاں پہ بھی نیکیاں بھی کی گئیں، اگر نیکیاں چند برابر ہوں گی تو ان کو وہ کھاتی چلی جائیں گی۔ اے میرے عزیزوں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بچوں، اے میرے بزرگوں، ایک دوسرے کے لیے کچھ کر کے جاؤ دنیا سے، یہ رہتی دنیا تک تمہیں لوگ یاد کرتے رہیں، اس اخلاق کو یاد کرتے رہیں تمہاری، اس محبت کو یاد کرتے رہیں تمہاری، اس شفقت کو یاد کرتے رہیں تمہاری، کہ سب لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں۔ دنیا سے چلے گئے لیکن ہر موقع پر ہر جگہ تمہاری یاد لوگوں کو آئے، ایسا کر کے جائے انسان کی ہر مواقع پہ ہر جگہ پہ لوگ یاد کریں۔ آج ہوتا ہے مجالسیں ہوتی ہیں، محافلیں ہوتی ہیں، جگہ جگہ پہ جلوس نکالے جاتے ہیں، اور جب جلوس نکالتے ہیں کہتے ہیں وہاں پر کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوتا ہے، کسی کا فوٹو لگا ہوتا ہے، کسی کے لیے فاتحہ پڑھے کہ یہ فلاں صاحب بانی خیر بنے تھے جنہوں نے اپنے دل و جان سے، مال سے، ہر طرح سے یہاں پر مدد کی تھی، اور یہ جلوس قائم کر کے وہ گئے تھے، یہ سبیل امام حسین وہ قائم کر کے گئے تھے۔ لوگ یاد کریں کہ یہ مثلا اس جگہ پر سبیل لگاتے تھے، اس جگہ پہ شربت بانٹا کرتے تھے، اس جگہ پہ لوگوں کو چائے پلایا کرتے تھے، اس جگہ پہ لوگوں کو تبرک پلا کر دیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں میں یاد آئے، کیوں؟ کیونکہ جب مقصد حسینی ہماری نگاہوں میں ہوگا، اگر ایک شخص یہاں پہ کوئی آ کر پانی پیے گا اور اس کے دل کو ٹھنڈک پڑے گی، یعنی آل رسول اور رسول کو ٹھنڈک پڑے گی۔ اگر حسین کے نام پر کسی جگہ پہ کسی بھوکے کا اگر پیٹ بھر جائے گا تو جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اللہ اس کے حق میں بھی عنایت کرے گا جس نے کیا، اور وہ مقصد بھی آگے بڑھتا نظر آئے گا۔ وہ روز آئے گا دوسرے غریبوں کو بھی جب بتا کرے کہ جو فلاں جگہ پہ دیکھو مجلس ہوا کرتی ہے، فلاں جگہ پہ سبیل لگا کرتی ہے، اس سبیل پہ جہاں لگے وہاں قرآن کی تلاوت لگا دے، وہاں پہ نوحے لگا دے، وہاں پہ مجالس لگا دیں، کہ جتنی دیر کھڑا ہوگا اگر ایک لفظ بھی وہاں سے نصیحت لے کر چلا گیا، یہ ہماری اور آپ کی نجات کے لیے بہت ہوگا۔ یہ مجالسوں میں لوگ آ رہے ہیں، آپ نے مجلس سے سنی، مجلس سے سننے کے بعد اس کو آگے فارورڈ کر دیا، آگے بڑھا دیا، اس مجلس سے، ان چیزوں سے، ایک کارہائے خیر سے جہاں تک یہ آپ نے یہ خیر بڑھایا یہ ثواب جاریہ رہے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے یہ چیز آگے بڑھی ہے۔ جہاں تک یہ آگے بڑھے گی، جب تک وہ چیز باقی تب تک آپ کے حق میں حسنہ لکھا جاتا رہے گا۔ جیسے مثلا کربلا کے راستوں میں ہے، زائروں کے ہے، یا جو مجالسوں میں آتے ہیں ان کی جو خدمات انجام کی جاتی ہے ہمیشہ وہ یاد رہ جائے گی۔ اگر کہیں کسی جگہ پہ مجلس ہو رہی ہے، وہاں پہ اگر فرش نہیں تھا، ہم نے فرش کا انتظام کر، جب یہ فرش بچھے گا تب تک ہمارے نامہ اعمال میں وہاں پہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یا کسی جگہ پہ کوئی حسینیہ امام بارگاہ نہیں تھا، امام بارگاہ موجود تھی، مثلا ٹوٹی ہوئی تھی، ہم نے وہاں پر پیسے، جب وہاں پر زائر حسین پہنچے گا، ماتمدار حسین پہنچے گا، وہاں پہ آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے اکثر لوگ اربعین میں بہرحال موقف لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ مدد کرتے ہیں، موقف لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ بنواتے ہیں تو وہاں پہ لوگ اینٹیں لگوا دیتے ہیں، وہاں پہ سیمنٹ گروا دیتے ہیں، وہاں اپنی طرف کوئی مسالہ گروا دیتا ہے۔ آپ فقط ارادہ اور نیت کر لیں، آپ نے پیسہ دے دیا، اب یہ نہ دیکھیں کہ وہ وہاں لگا یا نہیں لگا، آپ نے جس کو دیا ہے وہ اس کے ذمے، آپ نے امام حسین کو دیا ہے نا تو امام حسین اس کے جواب گو ہیں۔ آپ کو دنیا سے مطلب نہیں کہ وہ لے گیا، اس نے لگایا یا کھا گیا، آپ نے اپنا کیا کہتے ہیں الاراد بالنیات، تمام چیزیں نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ انسان جب ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ایک خوبی کا ارادہ کرتا ہے، ہم نے نیت کی کہ فلاں سید کی ہم مدد کریں گے، اب وہ جیسا بھی ہو اس کی مرضی، وہ اس کا کردار، اس کا اعمال، فلاں مولانا صاحب اس طریقے سے میں ان کی جا کر مدد کروں گی، فلاں مثلا کسی کی بیٹی ہے جس کی شادی بیاہ نہیں ہو رہی اس کی جا کر میں مدد کروں گی، کسی کا بیٹا بہرحال مشکلات ہیں میں اس کی مشکلات کو جا کر جہیز کا کوئی انتظام، کوئی چیز کے اندر میں انتظام کر دوں گا، یا فلاں کا بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہے میں جا کر اس کے لیے، اب وہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ یہ معاملہ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ معاملہ آپ خدا سے کر رہے ہیں نا، جب خدا سے کر رہے ہیں تو خدا کے کھاتے میں چلا گیا۔ لیکن اگر یہ نیکیاں، یہ خوبیاں، یہ اچھائیاں اگر آپ نے اس انسان کو سوچ کر کی ہے تو پھر اس کا اجر جا کر اسی سے لیا۔ اکثر ہوتا ہے لوگ دینے کے بعد پھر تشویش میں پتہ نہیں یہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ وہاں پہنچا اے بھائی تو نے کن کے لیے دیا ہے، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ جو تم نے کیا ہے خداوند عالم اس پہ تمہیں دے چکا ہے، اجر مل گیا ہے۔ خداوند عالم جو تم ارادہ کرتے ہو تمہارے ارادے پر خدا دیتا چلا، اس میں تحقیق، جستجو و تفحص کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنا کام انجام دے دیا ہے۔ نیکیاں کرو، خوبیاں کرو، اچھائیاں کرو، عبادتیں کرو، یہ سب کس کے لیے؟ خدا کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ بہرحال میں اشارتاً بارہا میں اس واقعے کو آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہوگا، فقط اس موضوع پہ اشارتاً اس چیز کو جو مقصد امام حسینی ہے، یعنی ہمارا ہدف یہ ہے نیکی، اچھائی، یہ ساری چیز کرتے چلے جانا ہے، اس مقصد کو بڑھانا ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ نہیں کرنا کہ یہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی، میں نے یہ کار خیر کیا، یہ پتہ نہیں یہ اس تک پہنچا یا نہیں پہنچا، آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، اب اس نے جو کیا، آپ نے کوئی جا رہا تھا مثلا کربلا، آپ کو کربلا پیسہ بھیجوانا تھا، آپ نے وہاں پر کربلا جاتے وقت اس کے ہاتھ میں پیسہ آپ نے دے دیا، وہ پیسہ لے کر یہاں سے چلا گیا،
اب اس نے چاہے جو کیا اس کی مرضی، شاید مشکل کوئی راستے میں اس بیچارے کو پیش آ گئی، اس نے خرچہ کر لیا، امام حسین جانے وہ اس کا معاملہ، تم نے تو ارادہ تھا، تم نے دے دیا، تم نے ارادہ کیا تھا کہ تم جو ہے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ بھیجو گے، تم نے بھیج دیا، ہو گیا۔ تم نے کہا مولا امام رضا کے یہاں سے میں کوئی چیز منگوا میرے لیے لے آنا، یہ چیز میرے لیے شفا ہوگی، یہ چیز میرے لیے رد بلا ہوگی، یہ چیز وہاں سے معصوم کی بارگاہ سے لے آنا، یہ میرے لیے خیر و برکت ہوگی۔ تم نے کہا، وہ لا کر دے نہ دے، جو چیز بھی اس نے لا کر دی ہے تمہارا ارادہ وہ تھا، تمہیں خیر اور شفا اور وہ سب چیز مل گئی۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہرحال اسی طرح سے واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ بہرحال کہتے ہیں جو یہاں سے چیزیں منسوب ہو جائیں فقط ارادے کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں جب انسان ارادہ کر لے وہ ارادہ ہی کافی ہوتا ہے، جب اپنا اخلاص ہے عمل انسان میں۔ بہرحال قافلہ جا رہا تھا، اور یہ مشہد کے لیے بھی یہاں پہ نقل کیا جاتا ہے، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے لیے بھی نقل کیا، بہرحال قافلہ زیارت کے لیے نکل رہا تھا، تو لوگ بہرحال وہاں پہ پہنچے، سب آپس میں تیاریاں ہو رہی ہے، کہہ رہے ایک نابینا انسان تھا، اس کو پتہ چلا کہ قافلہ جا رہا ہے، وہ آ کے کہتا ہے مجھ سے بھی پیسہ لے لو جتنا ہو سکے، میں بھی تم لوگ کے ساتھ زیارت کے لیے چاہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم لوگ نہیں لے جا سکتے، بڑی مشکل ہے، راستے دشوار ہیں۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے کچھ زحمت، کہا نہیں زحمت جو ہم آنکھ والوں کے، تمہارے لیے تو بہت زیادہ زحمت، ہم نہیں کہتے۔ وہ بیچارہ مایوس ہو گیا، اور مایوس ہو کر بہرحال وہاں سے جانے بہت روتا ہے کہ کاش میری بھی آنکھیں ہوتی تو میں بھی ان کے ساتھ زیارتوں پہ جایا کرتا، میں بھی ان کے ساتھ یہ خدمتیں کرتا، جا کر ظاہر کہ میں خدمت کرتا، جا کر یہ کرتا، وہ سوچ رہا ہے ذہنی ذہن میں۔ بہرحال جس دن قافلہ جانے بہت یہ رویا، اور بہرحال اس میں جو رئیس قافلہ تھا، جو قافلہ لے کر جاتا ان کے پاس جاتا، جا کر کہتا ہے آپ جا تو مجھے تو نہیں لے جا رہے ہو سکے تو مولا کے صحن سے میرے لیے تھوڑی سی مٹی لے آنا تاکہ وہ میں اپنی آنکھوں پر لگا لوں اور اس کی برکت سے مجھے شفا مل جائے، میرے لیے خاک کربلا وہاں سے لے آنا تاکہ مجھے شفا مل جائے۔ بہرحال قافلہ پہنچا، زیارت وغیرہ کی، اور جتنے دن رہنا تھا وہاں سے رہنے کے بعد یہ قافلہ وہاں سے واپس آ گیا۔ کہتے بہرحال جو قافلہ لے کر گیا تو بہرحال اس کو کام زیادہ ہی ہوتا ہے، رئیس قافلہ جو ہوتا ہے قافلہ سالار، اس کو کام زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال پتہ چلا، اب اس کو یاد آیا کہ فلاں شخص نے مجھ سے امام حسین کی تربت منگایا۔ اچھا، جو جہاں آئے تھے سب دور دور کے لوگ تھے، سب اپنے اپنے گھر جا چکے، سب اپنی جگہ پہ جا چکے، اب یہ پریشان کہ میں کیا کروں، میں کیسے اس کو وہ مٹی دوں، بہرحال کہاں سے لاؤں، میں تو بھول گیا اب کربلا میں کیسے واپس جاؤں۔ کہتے ہیں بہرحال یہ ایک شخص آتا ہے دروازے پہ ان کے، تو بہرحال اپنے بچوں سے بہانہ کر دیا، کہہ دو کہ بابا گھر پہ موجود نہیں۔ بہرحال ایک دن 2 دن جب بھی آتا تھا بہانہ کرتے، اب یہ پریشان ہو گیا۔ بہرحال وہ اپنی اس امید میں آ رہا ہے کہ میں نے اس سے مولا حسین کی مٹی منگائی تھی، وہ مجھے مل جائے گی، میری آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ بہرحال وہ روز آتا رہے، بہانہ کرتا رہا، آخر میں پشیمان ہو جاتا، بہت شرمندہ ہوتا ہے رئیس کاروان یہ قافلہ سالار، اور کہتا ہے کہ کیا پتہ، یہ تو اندھا، اسے کیا معلوم، میں اسے مٹی دے دیتا ہوں۔ بہرحال اس نے مٹی اس کو دے دی، اور دینے کے بعد وہ مٹی لے کر چلا گیا۔ جب مٹی لے کر گیا اور اس کے دوسرے دن بھاگا خوشی خوشی سے آیا، اس کو گلے سے لگایا، کہتے تمہارا شکریہ کہ تم نے بہرحال وہ جو خاک مجھے دی ہے، یہ دیکھو میری آنکھوں کی بینائی واپس آ چکی ہے۔ گلے سے لگایا، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اور کہتا تم نے جو خاک شفا امام حسین مجھے دے دی ہے، وہ میں نے کیا کیا، میں اپنے آنکھوں پر لگا دیا، اللہ نے مجھے شفا دے دیا ہے، تیرا شکریہ۔ اب یہ دل ہی دل میں پریشان ہوتا ہے، کچھ کہتے نہیں بنتا کہ اس سے کیا کہے، پریشان ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، خدا میں نے یہ کیا کر دیا، میں تو مٹی وہاں سے لے کے بھی نہیں آیا تھا، یہ مٹی میں نے اپنے آنگن کی مٹی کو اٹھا کر امام حسین کی مٹی نیت کر کے میں نے یہاں سے اس کو دے دیا، یہ کیا جانے بیچارہ اندھا، اور اللہ نے اس کی آنکھوں کو شفا بھی دے دی۔ کہتے نقل کیا جاتا ہے جیسا کہ واقعات میں خوشحال ہے، اور یہ لیکن یہ پشیمان ہے، اپنے کیے پہ پشیمان کہ میں نے یہ کیا کیا۔ رات کو سوتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مولا امام حسین تشریف لائے ہوئے ہیں، مولا فرما رہے ہیں اے میرے ظاہر، تو نے انصاف نہ کیا، تو نے امانت میں امانت داری نہ کی، اس نے مجھ سے کچھ نہ منگایا تھا، فقط ایک خاک ہی تو مانگی تھی، تو یہاں سے کیوں نہ لے کر گیا۔ کہتا ہے مولا بہت شرمندہ، اے آقا میں بھول گیا، لیکن آقا میں نے اس خاک کو وہاں سے تو نہ لائے تھے، لیکن اپنے آنگن کی اس خاک کو اٹھا کر میں نے آپ کے خاک کی نیت کر کے اس کو دے دیا۔ مولا امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نیت اور ارادے کو دیکھا کرتا ہوں، تم نے خاک جس وقت میرا ارادہ کر کے اٹھایا تھا، میں نے اس خاک کو اپنی خاک کربلا بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی انسان اگر ارادہ کرے، اپنی نیت کو خالص رکھو، جو بھی کار خیر کرو، جو بھی عمل صالح کرو، جو چیز کرو، وہ اپنا ارادہ آپ صاف رکھیں، بقیہ وہ جانے اور اس کا کام جانے جس کے لیے دیا گیا ہے، خدا جانے، رسول جانے، امام جانے، جس کو آپ نے دیا ہے، جس کے لیے آپ نے کیا ہے۔
جب امام حسین علیہ السلام کی محبت اور معدت ہمارے دلوں میں رہے گی تو کبھی ہم بے راہے پہ نہ جائیں گے۔ اسی لیے جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ، بے شک قتل امام حسین، شہادت امام حسین، یہ ایک ایسی گرمی ہے جو قیامت تک مومنین کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ جو انصاف ور انسان ہوگا کبھی اس کے دل سے یہ حدت و شدت نہیں نکل سکتی۔ یہ عزیزوں، اپنے آقا کے دامن کو نہ چھوڑو، اس مشن حسینی کو لے کر آگے بڑھو۔ اس مشن کو اگر کوئی بڑھاتا ہوا نظر آتا تو بچپن سے ایک نونہال ہے جسے عباس کہتے ہیں۔ آج 8 محرم ہو چکی ہے اور یہ دن منسوب کیا جاتا ہے قمر بنی ہاشم مولا عباس سے، مولا عباس کی جنہوں نے اطاعت کی حد کر دی ہے، جنہوں نے وفاداری کی حد کر دی ہے، جنہوں نے بھائی کے رتبے کو سمجھایا، جنہوں نے محبت کرنا سکھایا، جنہوں نے اطاعت کرنا سکھایا۔ اگر کسی کو سیکھنا ہے وفاداری تو آ جائے در عباس پر آ جائے، اگر کسی کو دیکھنا ہے بھائی اور بھائی کی محبت کو تو آ جائے در عباس پہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائی اور بہن کی بھی محبت اگر دیکھنا ہے تو در عباس اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھ لیتے۔ ہمیشہ غازی کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا تڑپا کرتی تھی، بڑا ناز تھا زینب کو جناب عباس پر، بڑا ناز تھا جناب عباس پر، کیونکہ ملتا ہے کہ جناب عباس جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو مولا سے کس نے مانگ لیا تھا؟ کہتے ہیں آپ کو مولا سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے لے لیا تھا۔ جناب عباس کہتے ہیں یہ وہ شیر ہے کہ جس کو اپنے ہاتھوں پر کھلایا ہے زینب نے، جس کو اپنی آغوش میں پالا ہے زینب نے۔ مولا عباس بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے آقا ابو الفضل عباس کا۔ سارے معصومین آپ کو چاہا کرتے تھے، سارے معصومین چاہا کرتے تھے۔ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو آپ پر فدا رہتے تھے، اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں چوتھے امام کی حدیث ہے اور چھٹے امام سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے عمو عباس نے ایسا کیا، کہتے محشر کے دن لوگ غیبتہ کریں گے، لوگ خواہش کریں گے اے کاش ہم بھی عباس کے، کہتے تمام شہدائے کربلا ایک دوسرے سے بیٹھ کر عباس کے بارے میں وہاں پر باتیں کریں گے۔ کہتے ہیں جناب عباس یہ غازی کہ جس کا نام لیتے ہی جسم تھر تھرانے لگتا ہے، یہ غازی جس کی وفا کو یاد کر کے دل میں قوت بڑھ جاتی ہے، یہ غازی جس کا نام یاد آتے ہی بھائی اور بھائی کی محبت یاد آنے لگتی ہے۔ یہ قمر بنی ہاشم ملتا ہے کہ ایک جنگ میں امام حسن علیہ السلام کے پیروں پہ ایک نیزہ لگ جاتا ہے جو زہر آلود تھا، اور نیزہ اتنا سخت تھا کہ مولا کا جسم بہرحال اس کی وجہ سے اثر آنا شروع ہو گیا تھا اور کافی مولا بیمار رہے۔ کہتے جناب عباس کو جس وقت پتہ چلا ہے، کہتے ہیں اس کو ڈھونڈتے رہے، کہتے ڈھونڈنے کے بعد اس کے سر کو قلم کیا اور لا کر امام حسن کے قدموں پر رکھ دیا۔ کہتے امام حسن نے جناب عباس کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور کہا تھا اے عباس اسی طرح سے میرے حسین کا بھی خیال رکھنا، اے عباس اسی طرح سے میرے بھائی حسین کا بھی تم خیال رکھنا۔ کہتے ہیں آقا کبھی غلام کو آپ شکوہ نہ سنیں گے، کبھی غلام کی طرف سے کوئی شکایت نہ سنیں گے۔ کہتے ہیں کلیجے سے لگا لیا کرتے تھے امام حسن امام حسین۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب عباس ہیں، چھوٹے ہیں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کو پیاس لگی ہے۔ کہتے پانی طلب کرتے ہیں، کہتے سب جو تھا وہ بھاگا ہوا گیا پانی لانے کے لیے۔ کہتے ان میں سب سے آگے عباس گئے ہیں اور پانی بھرتے ہیں۔ ایک بہرحال ایک پیالے کے اندر پانی بھرا، جناب عباس چھوٹے ہیں، سر پہ لگتے ہیں اور کہتے ہیں میں سب سے پہلے آقا حسین کو لے جا کر پانی پلا دوں، سب سے پہلے میں آقا حسین کی خدمت میں لے جا کر اس پانی کو پلا دوں۔ کہتے وہاں سے بھاگتے آتے، اتنی تیز بھاگے آ رہے تھے، کہتے جس وقت پہنچتے ہیں اور کاسا سامنے رکھتے ہیں اس میں چند قطرے پانی کے برستے ہیں، چند قطرے، سارا پانی جسم کے اوپر گر چکا تھا۔ کہتے جناب عباس نے سر کو جھکا لیا۔ کہتے ہیں اس وقت سب لوگ ہنس رہے تھے لیکن مولا علی کی آنکھوں میں اشک تھا، حسین کی آنکھوں میں بھی اشک تھا۔ کہتے اس وقت امیر کائنات نے ایک مرتبہ جناب عباس کو اپنے سینے سے لگا دیا، حسین بھی آ کر چپٹ گئے، اور اس کے بعد کہتے مت میرے لال شرمندہ ہو، تم نے حق وفاداری ادا کی ہے، تم نے اطاعت امام کی ہے، تم نے امام کی معرفت رکھی ہے، تم نے امام کی اطاعت کی ہے،
تم نے اپنا حق ادا کر لیا. کہتے ایک مرتبہ ملتا ہے روایت میں مولا علی بہت گریہ فرماتے ہیں اور دیکھ کر عباس کو حسرت بھری نگاہ سے کہتے آج جس طرح سے میرا یہ غازی عباس اس وقت پانی میں شرابور ہو چکا ہے، ایسے ہی کربلا میں اپنے خون میں نہایا ہوگا امام کی اطاعت میں، امام کی فرما برداری میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. غازی کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے. ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. ان کے دروازے سے کوئی خالی پلٹ کے نہیں جاتا ہے. باب الحوائج کے دروازے پہ جو مانگا جاتا ہے وہ عنایت کیا جاتا ہے. ختم کیا میں نے عزیزو، آج 8 محرم ہو چکی ہے، زندگی رہی ہے تو پھر سال آئندہ. کتنے لوگ تھے جو سال گزشتہ تھے آج اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. کتنے لوگ تھے جو سال گزشتہ تھے آج اس وقت ہماری آنکھیں تلاش کر رہے ہیں. کتنی مائیں، کتنی بہنیں، کتنے بھائی اس دنیا سے چلے گئے جو سال گزشتہ اس سے پہلے جو عزائے امام حسین منایا کرتے تھے، اپنی امام بارگاہوں کو سجاتے تھے، لیکن آج وہ حسین کے دسترخوان پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آئیں عزیزو، آئیں پرسہ دیتے ہیں. بہرحال آج کا دن ایک عمل نقل کیا جاتا ہے مولا عباس کے لیے. بہت ہی مجرب عمل ہے کہ جب بھی کبھی مشکل پریشانی پیش آ جائے، کبھی بھی کسی طرح کی روزی کی، روزگار کی، آل کی، اولاد کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، مریضی، بیماری، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پریشانی اگر پیش آ جائے، کیسی بھی مشکل پریشانی اگر پیش آ جائے، اس عمل کو کیا جائے. ناممکن ہے کہ وہ کام اصلاً نہ ہو، اس کا وہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کام کو اگر اس چیز کی اگر نیت کر کے اگر وہاں پر کیا جائے، کہتے ہیں نقل کیا جاتا ہے. جیسا کہ بہرحال آزمودہ اعمال میں اس کو نقل کرتے ہیں، وہ عمل جو کہ آزمائے جا چکے ہیں، ان اعمال میں اس کو نقل کیا جاتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے مولا عباس کا کہ اگر اس کو کیا جائے کسی بھی طرح سے تو بہرحال کسی بھی کام کے لیے تو وہ کام ضرور ہوتا ہے، وہ کام ضرور ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے. مولا عباس کے مختلف طریقے سے نقل کیا ہے. بعض لوگ کا بہرحال علماء کہنا ہے کہ یہ اعمال جب ختم ہو جائیں تو 2 رکعت پڑھی جائے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ اعمال کی شروعات میں پہلے ہی سے مولا عباس کو یہ ہدیہ دے دیا جائے، یعنی 1-2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اور یہ ہدیہ کر دی جائے، اور نیت کر کے نماز میں پڑھتی ہوں یا نماز میں پڑھتا ہوں 2 رکعت مولا ابو الفضل عباس کی قربتاً الی اللہ، نماز حاجت کی صبح کی طرح اس کو نماز کو پڑھا جائے گا. اور نماز پڑھنے کے بعد بہرحال اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، ایسی جگہ جہاں اس کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ رہے. ایسا بہرحال یہ لوگوں کے ہزاروں کے درمیان بھی ہو، لیکن اس کا دماغ، اس کا ذہن، اس کا سب کچھ مولا عباس کی بارگاہ میں ہو. بہرحال اس طرح سے بیٹھے اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھے، اور 14 صلوات یا 7 صلوات یا 3 صلوات جتنی شروع میں پڑھی گئی ہو اتنی آخر میں صلوات پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. کہتے ہیں اس ذکر کو پڑھا جائے، اس ذکر کو پڑھا جائے 134 مرتبہ جو مولا عباس کے عدد ہوتے ہیں. اس کو 134 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر وہی صلوات جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اس کو آخر میں پڑھا جائے، اور صلوات پڑھ کے اس کے بعد اپنی حاجت کو طلب کر لیا جائے. اور اگر ممکن ہو، اگر امکان میں ہو کہ اس کو بھی لوگ نقل کرتے ہیں کہ بڑا ہی مجرب عمل ہے یہ بھی، کہتے ہیں یہ چیزیں پڑھنے کے بعد کم سے کم ایک 10 تسبیح صلوات کی مولا عباس کی والدہ بی بی ام البنین کو ہدیہ کر دی جائے. وہ ام البنین جس کی آنکھوں کا تارا تھا یہ عباس، یہ وہ عباس کی جس کو بچپن سے یہی ہر جگہ پہ روکا گیا، کہا گیا عباس تم کو کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، عباس تم کو کربلا کے لیے مانگا گیا ہے. کہتے ہیں آخری وصیت بھی جب امیر المومنین کی تھی، چلے آقا عباس کی خدمت میں چلتے ہیں، مولا عباس کی خدمت میں چلتے. کہتے ہیں آخری وصیت بھی جو تھی مولا امیر کائنات کی، جس وقت امام حسین کے ہاتھوں پر جناب عباس کا ہاتھ رکھا تھا، کہتے ہیں مولا علی نے ایک حسرت بھری نگاہ سے ایک طائرانہ نگاہ کی تھی عباس کی طرف. اے عباس میں نے تجھ کو اسی حسین کے لیے مانگا ہے. اے عباس میں کربلا میں نہ ہوں. عباس میری طرف سے میرے حسین کی تم مدد کرنا. کہتے مولا عباس کی آنکھوں میں اشک تھا. کہا اے میرے بابا آپ نے جو کہا سر تسلیم ہے، کبھی عباس سے آپ کو کوئی شکایت نہ ملے گی. کہتے مولا عباس ہے کہ دھیرے دھیرے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں، کہتے نقل کیا جاتا ہے کہ شہزادے عباس ہیں
مولا میرے کائنات کی بہرحال شہادت ہو چکی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو چکی ہے۔ کہتے مدینے میں جناب عباس کا سن ابھی چھوٹا ہے اور امام حسن امام حسین کے ساتھ بہرحال کہتے مدینے میں ایک جگہ پہ ایک گلی کے کنارے سے گزرتے ہیں، ایک کوچے کے پاس سے اکثر جب وہاں سے امام حسن حسین گزرا کرتے تھے، کہتے تھے ہمیشہ امام حسن امام حسین گریہ فرمایا کرتے تھے، امام حسن امام حسین ہمیشہ گریہ فرمایا کرتے تھے جب اس جگہ سے گزرا کرتے تھے۔ کہتے جناب عباس اکثر دیکھا کرتے تھے، اور ایک دن بہرحال آپ نے سوال کر لیا، پوچھ لیا، بڑی جرأت کر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے، آقا میں یہاں سے اس وقت تک نہ اٹھوں گا جب تک آپ یہ نہ بتائیں گے کہ آپ اس جگہ پر جب پہنچتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ آپ پھوٹ پھوٹ کے یہاں پہ کیوں رونے لگتے ہیں؟ یہ کون سی ایسی جگہ ہے جو آپ کے دل پر کلیجے پہ خنجر چل جاتا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ دیکھ کر تڑپ جایا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک دن ایسے ہی ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھ گئے، آقا یہ غلام نہ اٹھے گا جب تک کہ آپ یہ نہ بتا دے کہ آپ یہاں پر پہنچ کے کیوں گریہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں روایات کے فقرے نقل کیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسن فرماتے غازی اے میرے عباس تو اس وقت نہ تھا، جانتا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری اماں زہرا کی بے احترامی کی گئی ہے، یہی وہ جگہ جہاں میری ماں تڑپتی رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے غازی مچل جاتے تھے۔ کہتے وہ وقت بھی آیا کہ امام حسن کی بھی شہادت ہو چکی، بعد شہادت جس وقت امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، کہتے غازی کو غیظ آ گیا ہے، شمشیر کو نیام سے باہر نکالا۔ کہتے امام حسین نے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھا، عباس شمشیر کو رکھ لو، کربلا بھی دور ہے، ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ کہتے غازی غصے کو پی جاتے ہیں امام کے حکم پر اور کہتے ہیں کربلا کیا ہے جس کے لیے مجھے بار بار روکا جا رہا ہے؟ کہتے وہ وقت بھی آتا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے عزیزوں کہ جس وقت دربار میں امام حسین سے بے احترامی کی گئی، کہتے اس وقت بھی غازی نے شمشیر نکال لی تھی، کہتے اس وقت بھی امام حسین نے روک دیا تھا، عباس یہ کربلا نہیں ہے، کربلا بھی دور ہے، تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ ہاں عزیزو، کہتے وہ وقت بھی آتا ہے جب کاروان روانہ ہو جاتا ہے، جب کاروان کربلا کے لیے روانہ ہوا، کہتے ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے سر کو اٹھایا، کہتے وعلیک السلام یا اخی، اے میرے بھیا مسلم آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ کہتے حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، غازی ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے، آقا کیا بات ہے، کس کے سلام کا جواب دیا آپ نے؟ مولا حسین کہتے عباس ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، اب جو آقا عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا دیکھا؟ مسلم کے جنازے کو دارالعمارت سے زمین پر پھینکا جا رہا ہے، پیر میں رسی باندھ کر گھوڑے سے کوچے بکوچے مسلم کے جنازے کو کھینچا جا رہا ہے۔ کیسے تڑپ گئے عباس، شمشیر کو نکالا، مولا آپ سے خواہش ہے جیسے آپ نے مجھے میرے بھیا مسلم کو دکھایا، ایسے ہی اپنے اعجاز سے مجھے کوفہ پہنچا دے۔ کہتے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، عباس صبر کرو، ابھی کربلا ابھی کربلا بہت دور ہے عباس، بہت دور ہے۔ کہتے جس وقت کاروان حسینی سرزمین کربلا پر پہنچا، کہتے جب غازی کو پتا چلا کہ کربلا آ گئی ہے، کہتے غازی پھولے نہیں سماتے، کہتے ہیں خدا کا شکر کہ آج میں نے
उस ज़मीं को देख लिया जिसकी मुझे तमन्ना थी। कहते हैं जब रवायत नकल की जाती है, कहते गाजी की खुशी का यह आलम था कि फूले न समाते थे, कभी खा के करबला उठा के सर पे डालते थे, कभी सजदा करते थे। हाय मैं उस जगह पे आ गया जिस जगह के लिए मुझे बचपन से कहा गया था। कहते गाजी ने अपनी मर्जी से खैमों को नस्ब किया मौला के हुक्म से। जब खैमे लगा दिए गए, कहते एक मर्तबा जिस वक्त लश्कर आते हैं, पिसर साद कहता है अब्बास अपने खैमों को तराई से हटा लो, यहाँ हमारे खैमे लगेंगे। कहते अजीब अजीब रवायतें नकल की जाती हैं। एक यहाँ पे नकल की जाती है रवायत कि इमाम हुसैन देख रहे हैं अब्बास ने शमशीर से खत खींचा, किसकी मजाल है जो इस खत को पार कर दे, जिसकी अजल आई होगी वो कदम बढ़ाएगा। कहते अब्बास ने शमशीर को जमीन में गाड़ कर कहते मौला बैठ गए। कहते फौजे अश्किया दूर भागी, हिम्मत न थी कि कोई कदम उठाता। कहते अजीब रवायत के फ़िक़रात हैं। मौला हुसैन ने गाजी के जलाल को देखा, आंखें सुर्ख हैं, शमशीर जमीन पर गड़ी है, मुंह से बाबा अली की तरह कफ निकल रहा है। किसकी मजाल है जो यहाँ से खैमे हटा ले, यहाँ से खैमे हटाए। कहते हुसैन ज़ैनब के पास आए, मेरी माँ जाई, ज़ैनब गज़ब हो गया। ज़ैनब हम नहीं चाहते जंग की इब्तिदा हो। ज़ैनब मैं अगर अब्बास से कहूँगा तो अब्बास मेरा हुक्म ज़रूर मानेंगे। ज़ैनब मुझे शर्म आती है, अब अब्बास से किस करबला के लिए कहूँ। ए ज़ैनब गाजी को तुम ही बुला लो, अजरकुम अल्लाह, कर ले गिरिया, कर ले गिरिया। आज जनाब अब्बास की हाज़िरी की नज़र होती है, आज जो भी दुआएं मांगी जाती है वो पूरी होती है। इस गाजी की सवारी है। गाजी के जगह जगह पे आज दुल्दुल निकाला जाता है, जगह जगह पे आज जनाब अब्बास का आलम निकाला जाता है। किसी जगह पे दरिया के किनारे निकलता है, कहीं हुसैनिये होते, कहीं तकियों से निकाला जाता है, कहीं इमाम बारगाहों से गाजी अब्बास का आलम निकलता है। अपनी कौम तो अपनी गैर भी आकर अब्बास से मन्नतें मांगते हैं और लेकर जाते हैं। कहते ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से आका हुसैन ने बैठे जनाब ज़ैनब के पास, भाई बहन में बातें हो रही, और उसके बाद मौला हुसैन ने जनाब ज़ैनब से कहा, ज़ैनब ये मेरी बहन, ये मेरी माँ जाई, मैं अब्बास को अब न मना कर सकूँगा। ज़ैनब तुम अब्बास को बुला लो, तुम बुला लो, अब्बास को बुलाकर तुम समझा दो, कह दो खैमे यहाँ से कहीं और लगा लिए जाएं। कहते गाजी अब्बास अभी बैठे थे, ये जलाल ये हैबत अब्बास की लश्कर देख रहा है, लेकिन ज़रा मज़लूमियत अब्बास भी देखो। कहते मौला अब्बास के पास फिज़ाई, छोटे शहजादे आपको बड़ी शहजादी ने याद किया है। कहते अब्बास ने एक गज़नफ़र की तरह लश्कर की तरफ निगाह की और कहते हैं मुझको मेरी शहजादी ने तलब किया है, मैं अभी आता हूँ। किसी में हिम्मत न थी, जुर्अत न थी कि कदम आगे बढ़ाता, कदम आगे बढ़ाता। कहते अब्बास आते हैं, शमशीर को कदमों में रख देते हैं और उसके बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने गाजी को सीने से लगाया, गाजी के सर को अपने जानू पे रखा, माथे का बोसा देती है, बालों में उंगलियों को फेरती है। ए मेरे गाजी अब्बास, ए मेरे भैया अब्बास, हाँ शहजादी क्या कहना चाहती है? गाजी अगर मैं तुझसे कुछ मांगो
تیری بڑی بہن زینب اگر کچھ مانگے تو دو گے۔ کہتے غازی نے سر کو اٹھایا، اے شہزادی یہ شمشیر حکم کرو تو سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ زینب نے پیشانی کا بوسہ دیا، اے میرے غازی تیری بہن تجھ پہ صدقہ ہو جائے، تیری بہن تجھ پہ نچھاور ہو جائے۔ غازی مجھے تیرا سر نہیں میرے بھیا، خیموں کو ہٹا لو۔ کہتے اطاعت دیکھے اور غازی کا امتحان۔ کہتے عباس نے شمشیر کو گھٹنے پہ رکھ کے توڑ دیا، قدموں میں ڈال دیا۔ لو شہزادی جیسا آپ کا حکم ہے۔ اکبر کہتے ہیں میں نے امو کی عجب بے کسی دیکھی، امو خیمے سے باہر نکل رہے، سسک کے رو رہے، آستین سے آنسو صاف کرتے جاتے یا قبر بنی ہاشم، یا قبر بنی ہاشم، ہائے میرے عباس کی غربت۔ کہتے آنسو صاف کرتے جاتے ہیں۔ جناب علی اکبر نے سوال کیا، امو کیا بات ہے؟ کچھ نہیں میرے لال۔ کہتے عباس سر جھکائے اشارہ کرتے ہیں، جاؤ اکبر خیموں کو ہٹا لو، اب جہاں دل کرے تم لگا لینا۔ سوچے کیا بیتی ہوگی اس مرد پر جو کسی کو چیلنج کر کے گیا ہو، کیا غربت تھی عباس کی۔ کربلا پہنچ کے بھی عباس غریب ہیں۔ کہتے کس ہاتھوں سے خیمے کی رسیوں کو باندھا ہوگا اور کس طرح عباس نے خیمے کی رسیاں کھولی۔ کہتے وہ وقت بھی آیا جب صبح سے لاشیں پہ لاشیں بھائی کے ساتھ مقتل سے لے کر آئے۔ کہتے وہ وقت بھی آتا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے کہ غازی ہاتھوں کو جوڑ کر حسین کی خدمت میں کھڑے، مولا اس غلام کو بھی اب اجازت دے دے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہاتھوں کے کھلائے ہوئے کے لاشوں کو اٹھایا۔ ان فوج اشقیا کی یہ جرات اور ہمت میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا، میرے فرزندوں کو شہید کر دیا گیا، میرے ہاتھوں کے کھلائے کو شہید کر دیا گیا۔ کہتے عجیب حالت ہے، عجیب حالت ہے غازی عباس کی۔ روایت کے عجیب فقرات ہیں۔ امام حسین کی بے کسی بھی دیکھے، آقا حسین نے عباس کے شانوں پہ ہاتھوں کو رکھا، اے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنی اشک بھری نگاہوں سے آقا کو دیکھا اور فرماتے مولا ذرا نگاہ تو کرے دیکھ لے، وہ لشکر ہی کہا جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ کہتے اجازت نہیں ملی۔ عباس مایوس ہو کر پلٹ رہے ہیں، مایوس ہو کر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں کیا دیکھا، بالی سکینہ ہے جو ننھے ننھے بچوں کو ساتھ میں لیے چلی آ رہی ہے، ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور کوزے ہیں۔ کہتے دامن کو ہلا کر کہا امو بہت پیاس لگی ہے، اے امو پیاس مارے ڈالتی۔ سوچے کیا بیت رہی ہوگی عباس کے اوپر، امتحان در امتحان تھا مولا عباس کا، کیا گزر رہی ہوگی آقا عباس کے اوپر۔ کہتے ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کے ہاتھوں کو پکڑا، اے میری بھتیجی سکینہ، اے میری لال سکینہ، چلو بابا سے چل کر مجھے اجازت دلا دو۔ کہتے سکینہ آقا کے ساتھ بچے ساتھ ساتھ، بابا پیاس برداشت نہیں ہوتی، بابا امو کو اجازت دے دیجئے۔ کہتے بدل نخواستہ حسین نے عباس کو اجازت دے دی۔ کہتے عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، پرچم کو ہاتھوں میں لیا
कहते हैं हाथ में एक टूटा हुआ नेज़ा है। मौला ने कहा जाओ पानी की कुछ सबील करो। परचम को झुकाते हैं। हुसैन ने कुछ लिखा कुछ काटा। अब्बास मक्तल की तरफ रवाना। ज़ैनब ने कहा क्या बात है भैया, गाजी के परचम पे क्या लिखा काटा? ज़ैनब तुझे तो मालूम है अब्बास के परचम पे नसरुम मिनल्लाह, मैंने उसको काट के इन्ना लिल्लाह। कहते गाजी तराई पर पहुँचे, मशकीज़े को भरा। कहते अभी कुछ दूर बढ़े थे, कहते पुश्त से वार हुआ। अब्बास का एक बाजू कट के ज़मीन पर गिरा। कहते अलम को और मशकीज़े को दूसरे हाथ में संभाला। तमन्ना यही है किसी तरह से पानी खैबों तक पहुंच जाए। कहते अभी कुछ दूर बढ़े थे, खुदा किस्मत करे आपको मकामात देखना। कहते एक लईन ने वार किया, दूसरा बाजू भी कट के गिर गया। कहते अब्बास ने मशकीज़े को दांतों में संभाला, खैमे की तरफ रवाना है। घोड़े को एड़ दी, मुझे खैमे तक ले चल किसी तरह से। कहते अब्बास पूरी कुव्वत लगाए हुरमुला। कहते जिस वक्त हुरमुला को मुख्तार ने पकड़ा, कहा ए हुरमुला ये बता तुझे करबला में कहीं रोना आया है? कहता हाँ मुझे 2 मकाम पर करबला में रोना आया। कहते बता वो कौन सा मकाम? कहते पहला वो मकाम वो जगह जब हुसैन अपने बच्चे को हाथों पे लिए थे। कहा दूसरा मकाम कौन सा है जब तुझे रोना आया? क्या जिस वक्त मेरे आका के सीने पे जब बर्छी लगी थी? कहा नहीं। कहा जिस वक्त मेरे आका हुसैन की पेशानी पे तीर लगा। हुरमला कहता है फिर भी न रोया। कहा जिस वक्त अकबर घोड़े से जमीन पर गिरा, कहा फिर भी न रोया। कहा बता हुरमला तेरे जैसा शकी इंसान किस जगह पे रोया? हुरमला कहता है ए मुख्तार जब अब्बास के बाजू कट चुके थे, अब्बास खैमे की तरफ जा रहे थे, मैंने देखा वो कौन सी ताकत है जो अब्बास को खैमे की तरफ ले जा रही है। जब मेरी निगाह पड़ी देखा दांतों में मशकीज़े की डोरी। मैंने तीर का निशाना लिया, मश्क पर तीर लगा। कहते तीर जाकर अब्बास के सीने में पेवस्त हो गया। कहते दहाने छूट गया, पानी बहता बहता रहा। अब्बास घोड़े से जमीन की तरफ गिरना चाहते हैं। कहते अब्बास ने बहुत अपने को संभाला। कहते पानी बहता गया। उसी दौरान एक लईन ने सर पर गुर्द मारा। अब्बास जमीन पे आए। कहते मैं देख रहा था अब्बास ने फिर भी आस न छोड़ी। कहते पानी मश्क में कुछ बचा था। अब्बास अपने जिस्म को खींचते हुए मक्तल से करबला से उस मकाम से खैमे की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन पानी सारा बह गया। अब्बास ने आवाज बुलंद की आका सलाम आखिर। हुसैन ने कब्र को संभाला। अलानिल कसर ज़हरी। ए अब्बास तेरे जाने से कब्र टूट गई। अजरकुम अल्लाह। शहजादी आपके अश्कों को कबूल करे, मौला आपकी अज़ा को कबूल करे। कहते अजीब रवायत के फ़िक़रात हैं। हुसैन जिस वक्त जनाब अब्बास के जिस्म के पास पहुँचे हैं, कहते सिरहाने बैठ गए हैं। अब्बास के सर को अपने जानू पे रखना चाहते हैं। अब्बास हटा लेते हैं, सुन सकेंगे इस जुमले को। अब्बास हटा लेते हैं, फिर रखना चाहते हैं, फिर हटा। हुसैन कहते क्या मेरा भैया तुम मुझसे नाराज है? कहते नहीं आका। कहते फिर अपने सर को क्यों नहीं रखने देता? आका जो तीर मेरी आंख में लगा है वो सर के पीछे से उसकी नोक बाहर आ चुकी है। ए आका
میں نہیں چاہتا آپ کا زانو زخمی ہو، اے آقا میں آپ کا سر، اپنا سر آپ کے زانو پہ اس لیے نہیں رکھنے دے رہا کہیں تیر گرو آپ کے زانو میں پیوست نہ ہو جائے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ خدا پروردگار پالنے والے، تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا عباس کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں غازی کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں باب الحوائج کا۔ مولا اے پروردگار، یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، ان کی جو مشکل پریشانیاں انہیں دور کر دے، جو مریض بیمار ہیں انہیں صحت عنایت کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے۔ پروردگار جنہیں روزی دی ہے خیر و برکت دے دے، جن کے دلوں میں بھی غازی کی زیارت کی تمنا ہے، سرزمین کربلا کی زیارت کی تمنا ہے، انہیں اس جگہوں پہ جانا نصیب کر دے۔ پروردگار آپ پالنے والے، اے میرے معبود، اے میرے معبود، تجھے واسطہ دیتے ہیں اس 8 محرم کا۔ پروردگار جو گودیاں خالی ہیں، جو گودیاں ویران ہیں، انہیں آباد کر دے۔ پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ اے خدایا، اے پروردگار، اے پالنے والے، آج دنیا میں جو یہ مریضی بیماری پھیلی ہے، جس طرح سے خدایا پروردگار اس بیماری سے سب کو نجات دے دے۔ آخر میں التجا ہے آپ سب سے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں اور ایسے حضرات جن کا کوئی یاد کرنے والا، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد کے گھر ملا ہے، کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے، کبھی شجر پہ رسل سے باندھا، کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے، نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا، نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے ریش جس کی لہو میں ڈوبی، رگیں بھی سوکھی ہوئی ہے جس کی، بھری ہے زلفوں میں خاک ہائے، کٹے ہیں لب اور جبیں ہے زخمی، آیا ہے چہرے سے غم بلا کے، مجھے سے مارا رلا رلا کے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے۔ چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر، تھا گود میں فاطمہ کی یہ سر، کھڑی تھی 70 قدم پہ زینب، گرا یہ سر جب زمین پہ کٹ کر۔